کسی صحافی نے سوال پوچھا کہ لڑکیاں آپ کو ٹک ٹاک پر فالو کرتی ہیں، ایسے کیا لڑکیوں کی باتیں مت کرو کہ نشان کے طور پر اسے چومنا حیرت انگیز تھا۔ مرغی چوری کا بھی مقدمہ درج کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی مطلب ان کو لفظوں کے ساتھ کھیلنے کا فن بخوبی آتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ شرط لگا کر آیا ہوں، بوسہ لے کر جاؤں گا، اس پر عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ اور کیا پرویز الہی صاحب پر مرغی چوری کا بھی مقدمہ بننے جا رہا ہے؟ جی، پہلے تو عمران خان صاحب کی بات کریں۔ آپ کے جو کامنٹس ہیں ہم بعد میں شامل کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامنٹ کریں اور آپ کا کامنٹ سوال کی صورت میں یا رائے کی صورت میں ہم تک پہنچے تو جو نمبر آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے تو آپ اس پر واٹس ایپ پر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ یہ شیر افضل خان مروت صاحب جنہوں نے بات کی ہے اس بارے میں، اس سے پہلے شیر افضل خان مروت صاحب نے ان سے، وہ جب میڈیا سے مکالمہ کر رہے تھے، میڈیا سے بات کر رہے تھے، تو عموماً سوشل میڈیا ہی ہوتا ہے، وہاں پر کچھ میڈیا کے نمائندگان بھی موجود ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایویں ہی کوئی بات کر دی تھی کہ دیکھیں، کسی صحافی نے سوال پوچھا کہ لڑکیاں آپ کو ٹک ٹاک پر فالو کرتی ہیں، آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہیں، آپ کی ویڈیوز کو شیئر کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کم بخت ایسا مت بولو، میری بیگم بھی ان ویڈیوز کو دیکھتی ہے، آپ ایسے کیا لڑکیوں کی باتیں مت کرو۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم بڑے خوش قسمت ترین انسان ہیں آج کے اس دور میں کہ ہمارا لیڈر عمران خان صاحب ہے۔ یہ شیر افضل خان مروت صاحب نے کہا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو حوصلہ اور ان کی جو جرأت ہے وہ ضرب المثل ہے۔ دیکھیں، اس کے بعد پھر ملاقات اس کے بعد ہوئی، اور ملاقات کے بعد بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں بتایا، جو ٹویٹ ان کا سامنے آیا کہ آج کی ملاقات کی سب سے اچھی بات خان صاحب کی تقریباً 15 منٹ تک جاری رہنے والے قہقہے تھے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے جو باتیں کی، میں نے جو مذاق کیے، چٹکلے اور ہنسی مذاق، سب ان کی خان صاحب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ 15 منٹ تک تو کہکے لگتے رہے، اور وہ خان صاحب کو ہنسا کر بہت خوش ہوئے، اور خان صاحب کا موڈ بہت اچھا تھا، اور وہ واقعی خوشگوار موڈ میں تھا۔ میری ایک گفتگو سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور میں نے ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 ایک جیسے واقعات بیان کیے۔ میں نے اسے پہلے کبھی اتنے اچھے موڈ میں نہیں دیکھا۔ یہ عمران خان صاحب کا ان کا ایک تعلق ہے، اسے وہ کہہ رہے ہیں بہت ایک تعلق ہے، لبرٹی لیتے ہوئے اس کی۔ تو میں نے اس سے پہلے کبھی اتنے اچھے موڈ میں نہیں دیکھا، در حقیقت میں نے اسے پہلی بار مسلسل ہنستے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اعلان کیا ہے، یہ اب یہاں بات شروع ہوتی ہے نا کہ میں بتا کر آیا ہوں کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ میں اس کا ہاتھ چوموں گا، تو اس پر اس نے مجھے اپنا ہاتھ ملاقات سے پہلے انہوں نے کہا تھا، نہیں، یہ ملاقات سے پہلے کہا تھا، اور ملاقات کے دوران یہ بات انہوں نے سامنے رکھی کہ اس نے مجھے اپنا ہاتھ دیا، اور اس کا ہاتھ پکڑنا اور اس پر میری محبت اور احترام کے نشان کے طور پر اسے چومنا حیرت انگیز تھا۔ یہ بات کہی ہے شیر افضل خان مروت صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد۔ اس سے پہلے وہ جو انہوں نے بات بتائی کہ 4 ستمبر کی رات، یہ ملاقات سے پہلے والی بات کہ اٹک جیل میں بارش ہوتی رہی، خان صاحب کا جو میٹرس تھا وہ بھیگ گیا، اور عمران خان صاحب نیند نہیں کر پائے کیونکہ ان کو کوئی سہولیات تو نہیں ملی ہے، اور محکمہ جیل خانہ جات بار بار یہ بات کہتے آئے کہ یہ سہولیات دے دی گئی، بہرحال نہیں ملی سہولیات۔ اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب پر بات کریں کہ کیا واقعی میں مرغی چوری کا مقدمہ بننے جا رہا ہے، مرغی چوری کا مقدمہ بننے جا رہا ہے یا نہیں۔ بہت سارے منصور علی خان صاحب نے اپنے پروگرام میں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب سے ان کا مکالمہ ہوا، تو یہ بات کہی کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں پرویز الہی پر
جس طرح کے اسیری والے دن ہیں ایک مقدمے سے رہا ہوتے ہیں. عدالت یہ کہتی ہے کہ صاحب آپ نے نہیں پکڑنا دوسرے مقدمے میں, لیکن نہیں, وہ پکڑ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ڈی سی پر بھی مقدمہ ہو جاتا ہے, توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا, یہ کیسے کر رہے ہیں, آپ اس کے بعد اب نہیں جاری کر سکتے نظر بندی کے احکامات. تو ڈی سی صاحب مان لیتے ہیں, پتہ نہیں کس کی بات. بہرحال اس کے بعد جس طرح سے معاملہ چل رہے ہیں اسی پہ ہی منصور علی خان صاحب, پرویز الہی صاحب پھر دوبارہ گرفتار, یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو پھر سوچنے والے اور تجزیہ کرنے والے بھی یہ بات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, جیسے منصور علی خان صاحب نے کہا کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں مجھے کوئی بعید نہیں ہوگی یا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ پرویز الہی پر مرغی چوری کا بھی مقدمہ درج کر دیا جائے گا. یہ کوئی مطلب کوئی تک ہی نہیں بنتی نا. جس طرح کے مقدمات میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ جیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور سخت ترین حالات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری پر جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی تھی تو ان پر ٹونٹی چوری کا مقدمہ درج ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جاوید چودھری صاحب ٹونٹی پر ویڈیوز کرتے رہے, کہ لوکیشن بتاتے رہے کہ کیسے چھپائی جاتی ہے. بہرحال یہ بات کریں گے عمر عطا بندیال صاحب کا جو ماسٹر اسٹروک ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بندیال صاحب کا دور کن حوالوں سے یاد رکھا جائے گا. بندیال صاحب کا دور, یہ حبیب اکرم صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت ٹویٹ کیا ہے کہ عمر عطا بندیال چند ہی دنوں میں اپنے عدالتی منصب سے الگ ہو جائیں گے. ان کے یاد رہنے کا کوئی سبب ہوگا تو بس یہ کہ آپ فیصلہ کر پاتے تھے نہ اسے نافذ کرا سکتے تھے. جو الیکشن کے ذریعے اپنا حق مانگنے آئے تھے وہ قید خانوں میں ہیں, اور جن کے خلاف فیصلہ آیا وہ جشن مناتے رہے. انہوں نے اپریل 2022 میں ایسا فیصلہ دیا جو اصول قانون کی سیاہ اور سفید سرحدوں کے درمیان سرمئی علاقے میں تھا. اس فیصلے نے پی ڈی ایم کی حکومت کا راستہ ہموار کیا, جن پر آپ کے فیصلے کی وجہ سے حکومت حلال ہوئی. وہی آپ کے عادتاً کہے گئے فقرے گڈ ٹو سی یو کا مذاق اڑاتے رہے. کیا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے حبیب اکرم صاحب نے. ان کو لفظوں کے ساتھ کھیلنے کا فن بخوبی آتا ہے. بہرحال دیکھیں, وہ ایک ہی تو حادثہ ہے وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. تو عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں کیا کہیے. اب دیکھیں, اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی. بندیال صاحب کا اگر چلا ہے تو چند روز ہیں ان کے, وقت تیز چلا ہے, بہت تیزی کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے ان کے وقت میں. کچھ بھی نہیں ایسا فیصلہ کہ جو کوئی نظیر قائم ہو. اگر کس حوالے سے اگر یاد ہوں گے نا تو اس حوالے سے یاد ہوں گے کہ ایک جج صاحب جو کہ تقریباً 14 جون, 14 جولائی, 14 اگست, 14 ستمبر 4 مہینوں تک اپنے فیصلے پر قائم رہنے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے. بالکل. اچھا, یہ جو ہے سپریم کورٹ کا جو آڈیو لیکس کمیشن کیس کا تحریری فیصلہ ہے, اس میں یہ ہے کہ اپریل کو پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا. 15 مئی کو حکومتی اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارحانہ مظاہرہ کیا. چیف جسٹس کو سنگین دھمکیاں دی گئی, مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا. اور بالکل ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس کے نام کے ساتھ آگے ایک جانور کا نام منسوب کر کے ان کو ہائے کے نعرے عدالت کے باہر لگائے گئے. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو کیس بہت تیزی کے ساتھ چل رہا تھا کہ اب یہ کرو, اب وہ کرو, اب الیکشن کمیشن پیش ہو, اب پراپر دباؤ ڈالا گیا, ہم نے دیکھا. تو اس کے بعد پھر فیصلے نہیں آئے اور فیصلوں پر عمل نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا جو بندیال صاحب اپنے کریڈٹ پر لے کر جائیں گے تو اپنا کیلنڈر لے کر جائیں گے کہ جس میں وہ بتاتے رہیں گے کہ 14 مئی کے بعد جو ان کا عہدہ جو چلا ہے نا, ان کا جو منصب جس کی رفتار سے چلا ہے, برق رفتاری کے ساتھ یاد رکھا جائے گا بندیال صاحب کو. اگر اس حوالے سے یاد رکھنا ہوگا تو صحیح. ہم کامنٹس شامل کر لیں. ظاہر قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ نوٹ بند ہو جائے تو بہتر ہوگا, غیر قانونی یا چھپائی گئی دولت سامنے آ جائے گی. آج کل زیادہ تر ادائیگیاں کارڈ وغیرہ کے ذریعے ہی ہوتی ہیں, اگر پھر بھی مشکل ہو تو 2000 کا نوٹ جاری ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیں, بہت سارے لوگ جو
ٹیکسز سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، جو نوٹ ہوتے ہیں 5,000 کے، 1,000 کے یا بڑے نوٹ، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جب پورا آئے گا تو وہ اپنے بہت بڑے ادارے ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ وہ جو تنخواہیں ہیں وہ بھی کیش دیتے ہیں، تاکہ مطلب وہ جو FBR والا ٹیکس ہے، وہ جو پورا آپ کے اوپر لگتا ہے نا کہ اتنے % کا اتنا % آپ نے دینا ہے، تو وہ اس سے بھی بچ سکیں۔ اور بہت حوالوں سے آپ یہ دیکھیے کہ منی لانڈرنگ میں سب سے زیادہ جس نوٹ کا استعمال ہوتا ہے وہ 5,000 روپے کا نوٹ ہوگا۔ تو بہت ساری جو چھپائی گئی دولت ہے، اب سب کو یہ پریشان، یہ فکر لاحق ہونے لگی، یہ پریشانی لاحق ہونے لگی کہ 5,000 کا نوٹ جب بند ہوگا تب کیا ہوگا، تو پھر ایسا کوئی نوٹ نہیں ہے، پھر 1,000 کے 5 رکھنے پڑیں گے، تو اس سے بہتر تھا کہ 5,000 کا ایک۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، لوگ بڑی تشویش میں مبتلا ہوئے۔ بہرحال نوٹ بند نہیں ہوا، نوٹ جاری رہے گا۔ صحیح۔ امتیاز احمد صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے فیک نوٹیفیکیشن حکومت جاری کرتی ہے، پھر لوگوں کا رد عمل چیک کرتے ہیں۔ دیکھیں ہو بہو وہی نوٹیفیکیشن کے جس سے یہ گمان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ فائنانس ڈویژن کا نوٹیفیکیشن، پھر اس پہ وہ لکھت کہ جس سے یہ لگے کہ واقعی یہ حکومتی کسی عہدیدار نے لکھا ہے۔ پھر دیکھیں زبان بالکل ہو بہو وہی حکومتی زبان کہ جس میں آفیشیل زبان جس میں لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شمشاد اختر صاحبہ جو کہ اس وقت نگراں وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے وہ اپنے دور کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر بھی رہ چکی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو نوٹ ہے اپنے ہاتھوں میں وہ نوٹ لے کر یہ انہوں نے بتایا کہ اب یہ نوٹ بند نہیں ہونے لگا، یہ جو چہمہ گوئیاں تھیں، یہ جو افواہ تھے اڑ رہے تھے بلکہ، تو لیکن یہ نوٹ ابھی بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ 30 ستمبر تک یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ نوٹ اس کے بعد پھر اپلیکیبل نہیں ہوگا، بند ہو جائے گا، تو جاری رہے گا۔ صحیح۔ اچھا، اشتیاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جوا ہے، سٹا ہے، لوگوں کا پیسہ چند گنتی کے لوگوں کا فائدہ، اور جواریوں کے آقا ڈالر بدل کر پھر غائب۔ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج میں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جن کے پاس کروڑ ہوتے ہیں، جن کے پاس ارب ہوتے ہیں، تو وہی لگاتے ہیں۔ مجھ جیسا، آپ جیسا اور اشتیاق بھائی جیسا بندہ تو نہیں لگائے گا کہ کوئی ایسا سٹا کھیلے کہ جس میں اگر وہ 1 کروڑ ہار بھی جائے اس کے بعد دوسرا کروڑ پڑا ہوا۔ تو اشتیاق بھائی سے ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ، اور ان حالات میں کروڑوں کی باتیں کرنا تو پکوڑوں کی باتیں کی جائیں تو اچھا ہے۔ بہرحال دیکھیں اشتیاق بھائی، آپ سے مذاق کرنے کی معذرت، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا اس وقت اسٹاک ایکسچینج میں، جو بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن کا بہت بڑے تاجر، جن کا پیسہ اربوں کھربوں کا ہوتا ہے، تو 1 روپیہ بھی اگر ڈالر اوپر نیچے ہو تو ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اوپر ہو تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، نیچے ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ وہیں لگا رہتا ہے، اور 2-4 دن کے بعد پھر ڈالر اوپر، اس کے بعد پھر ان کا فائدہ شروع۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔